السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج سے ہم الحمدللہ اپنی جو ایتھیزم سیریز ہے اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور آج اس کی پہلی ویڈیو ہوگی۔ تو اس ویڈیو میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ کو پوری سیریز میں آگے اس سیریز میں بھی اور ہر جگہ جدھر بھی آپ ایتھیزم اور یہ تھیزم کی جو ڈیبیٹس وغیرہ سنیں گے تو آپ کو اس میں یہ کام ہے، یہ ایک فیلسی ہے جو کہ ایتھیز جو ہیں وہ ہر جگہ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو میں بتاؤں گا، اور اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس سیریز کو ہم نے چلانا کس طرح ہے۔ چلانا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے حارث سلطان کی ایک بک ہے دا کرز آف گاڈ کے نام سے۔ تو حارث سلطان ابھی سمجھ لیں کہ پاکستان کا جو ہے وہ جو ایتھیسٹ ہیں ان کا لیڈر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی جو بک ہے اس کے تھرو جو ہے ہم سب سے پہلے قرآن پہ جو اس نے الزامات لگائے ہیں اور اعتراضات اٹھائے ہیں ان کا جواب دیں گے اور ان کو کلیریفائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو فلسافیکل ڈیبیٹس نہیں ہوتی ہیں، جیسے کہ اویس اقبال ہے، اس کو آپ نے بہت یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ایک میٹا فزیکل گاڈ فزیکل ورلڈ کو کیسے کریٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان ساری چیزوں پر بات کریں گے۔ تو احادیث کو جو ہے نا وہ ہم تھوڑا سائڈ پہ رکھیں گے اور اگنور کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی میں ایک ریزن آپ کو بتاتا ہوں، اور یہی وہ فیلسی ہے جو کہ ایتھیسٹ ہر جگہ یوز کرتے ہیں۔ تو آپ جتنی بھی ایتھیس کی ڈیبیٹس نکال کے دیکھیں گے نا، وہ ہر ڈیبیٹ میں حدیث کو بیچ میں لازمی لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایون دو کہ سیکنڈری سورس ہے، کیونکہ اوبویسلی ہم حدیث کا کہتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن قرآن کا ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے پرفیکٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے جو ہیں وہ اپنے جو کیا نام ہے غلطیاں کہہ لو یا ان کے حساب سے جو غلطیاں ہیں وہ قرآن وغیرہ میں سے نہیں نکال سکتے ہیں، اسی لیے وہ حدیث سامنے لاتے ہیں۔ تو یہی وہ فیلسی ہے جس کو میں ایک زبردست فزکس اور میتھ کی ایگزامپل سے آپ کو سمجھانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ پروف کرنا پڑے گا کہ حدیث جو ہے وہ اسلام کی سیکنڈری سورس آف نالج ہے۔ تو حدیث جو ہیں ان کی ٹوٹل جو کوئی اچھا لفظ میرے دماغ میں نہیں آ رہا، اوقات جو ہے حدیث کی ٹوٹل، یا اور اچھا کوئی ورڈ نکال لیتے ہیں انگلش کا، ورتھ جو ہے ٹوٹل حدیث کی، وہ یہ ہے کہ آپ کے جو حنفی لوگ ہیں وہ صحیح حدیث کو بھی مانتے ہیں، وہ ضعیف حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ ہم اہل حدیث کی بات کریں، وہ صرف صحیح حدیث کو مانتے ہیں، ضعیف حدیث کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، ساری ضعیف حدیث کو۔ اسی طرح ہمارے پاس جو دیوبند ہیں حنفیوں کے اندر جو ہیں، ان میں بریلوی جو ہیں وہ کچھ اور ضعیف حدیثوں کو مانتے ہیں اور دیوبند کچھ اور کو مانتے ہیں، اور دیوبند کے اندر جو ہیں حیاتی مماتی وہ بھی الگ الگ جو ہیں حدیث کو مانتے ہیں۔ اور یہ جو اختلاف ہے نا ماننے والا، یہ صحیح حدیث میں نہیں ہے، صحیح حدیث کو تو سارے ہی مانتے ہیں، یہ جو ضعیف حدیث ہے نا ان میں ان کا اختلاف ہے کہ ایک مانتا ہے اور دوسرا نہیں مانتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پرویزی بھی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، جو وہ جو پرویز ایک بندہ تھا تو اس کے فالوورز ہیں جو کہ ٹوٹلی حدیث کو ریجیکٹ ہی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ سارے جو لوگ ہیں یہ قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کو پرائمری سورس آف نالج مانتے ہیں اور حدیث کو سیکنڈری مانتے ہیں۔ اسی طرح اہل تشیع ہیں، وہ بھی قرآن کو مانتے ہیں، اور وہ تو بخاری مسلم کو سرے سے مانتے ہی نہیں، وہ تو اصول الکافی اور ان کی جو باقی کتابیں ہیں ان کو مانتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بگسٹ پروف ہے کہ اسلام کا جو فرسٹ سورس آف لا اور نالج ہے وہ قرآن ہے، وہ حدیث نہیں ہے۔ اچھا، ابھی ایتھیسٹ کیا کرتے ہیں، یہ ڈیبیٹس میں نا حدیث کو سامنے لاتے ہیں اور اس کی بیسس پہ یہ قرآن کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں اور اسلام کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ابھی اس کو ایک میتھ اور فزکس کی جو ایگزامپل ہے، آپ کہو گے کہ کیا چھکا لگایا ہے، بہت اچھی ایگزامپل آئی ہے میرے دماغ میں، اس سے میں آپ کو جو ہے ایکسپلین کرتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے میتھ کے بارے میں آپ کو ایک فیکٹ جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ میتھ کو کہا جاتا ہے کی ٹو آل دا سائنسز، یعنی کہ آج کے دور میں آپ جتنی بھی یہ بگ کنٹریبیوشنز دیکھ رہے ہو فزکس کی فیلڈ میں، کیمسٹری کی فیلڈ میں اور بایولوجی، جتنے بھی سائنسز ہیں، تو اس سب کے پیچھے جو ہے نا یہ کی رول میتھ کا ہے۔ اور کوانٹم میکینکس کی اور جو کوزمولوجیکل جو سائنس ہے اس کی آپ جو ڈیریویشنز ہیں ایکویشنز کی، وہ آپ دیکھ لو نا، آپ بولو یار اتنی زیادہ میتھس۔ تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میتھس جو ہے نا اس کو یہی کہا جاتا ہے کی ٹو آل دا سائنسز، یعنی کہ میتھ جو ہے وہ پرائمری سورس ہے سائنسز کے جو تھیوریز وغیرہ ہیں ان کو ریچ کرنے کے لیے، یعنی کہ تھیوریز سیکنڈری ہیں، میتھ جو ہے وہ پرائمری ہے۔ ابھی ہوتا کیا ہے نا سائنٹیفک فیلڈ میں کہ جب بھی آپ کوئی تھیوری پروپوز کرتے ہو نا، سب سے پہلے آپ اس کا میتھمیٹیکل ماڈل تیار کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کا میتھمیٹیکل ماڈل آپ سے تیار نہیں ہوا تو ایکسپیریمنٹیشن کی طرف آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دو چیز ہوتی ہیں ایک تھیوری کو پروو کرنے کے لیے اور فیکٹ بنانے کے لیے، پہلا یہ کہ میتھمیٹیکل ماڈل، اور اس کے بعد پھر آپ ایکسپیریمنٹیشن کی طرف جاتے ہو، ٹھیک ہے؟ اگر پہلی سٹیج میں ہی آپ فیل ہو گئے، آپ سے میتھمیٹیکل ماڈل نہیں بنا، تو آپ جو ہے وہ بس سمجھو تھیوری گئی۔ لیکن یس، اگر آپ نے کوئی میتھمیٹیکل ماڈل بھی انٹروڈیوس کر دیا لیکن ایکسپیریمنٹس سے آپ اس کو پروو نہیں کر پا رہے ہو، تب بھی وہ تھیوری جو ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ جیسے کہ میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ انٹروپی کا جو کانسیپٹ ہے نا،
اس کی میں اگزامپل دے دیتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ انٹروپی کا کانسیپٹ ہے، یہ کافی عرصے سے جو ہے ایک مسٹری بنا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے کہ انٹروپی جو ہے، جس کو ہم ڈس آرڈر کہہ لیں، میس کا ڈس آرڈر کہہ لیں، یا ہم انرجی کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، کتنی پھیلی ہوئی انرجی وہ کہہ لیں، وہ یا تو کانسٹنٹ رہتا ہے یا تو انکریز کرتا ہے، وہ ڈیکریز کبھی نہیں کرتا۔ لیکن کچھ ہمارے پاس سسٹمز ہیں جن میں یہ لا فالو نہیں ہوتا، جیسے کہ ہمارے پاس پلانٹ ارتھ میں جو لائف ہے، زندگی اس کا سسٹم ہے، اس میں جو ہے نا وہ انٹروپی لو انٹروپی کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ تو کافی ٹائم سے جو ہے سائنٹسٹ یہی بلیو کرتے تھے کہ جو ارتھ ہے اور لائف ہے وہ انٹروپی کے لا کو توڑ رہی ہے، لیکن ویری ریسنٹلی MIT کے ایک پروفیسر نے میتھمیٹیکلی یہ پروو کیا ہے کہ کچھ جو ہیں وہ ایسے ایٹامک اسٹرکچرز ہیں جو کہ انٹروپی کو ایکچولی انکریز کر رہے ہیں، ڈیکریز نہیں کر رہے ہیں، تو لائف جو ہے نا وہ ایکچولی انٹروپی کو انکریز کر رہی ہے۔ تو میتھمیٹیکل ماڈل تو اس نے لا دیا سامنے، لیکن اس نے ایکسپیریمنٹس کے تھرو یہ پروو نہیں کیا، تو اسی لیے ابھی تک سائنس میں جو ہے وہ اس کانسیپٹ کو نہیں پڑھایا جاتا اور اس کو صحیح نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ ایکسپیریمنٹیشن کے تھرو جو ہے اس کو ابھی تک نہیں پروو کیا گیا۔ اچھا، تو پھر یہ میں نے آپ کو بات پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتائی ہوئی ہے کہ جو ہمارے پاس جنرل ریلیٹیوٹی ہے آئنسٹائن کی، تو اس میں جو تھیوریز ہیں اس کی، وہ تھیوریز جو سنگولیرٹی کے پوائنٹس ہیں نا ادھر جا کے بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے، ادھر وہ کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس بگ بینگ کی جو سنگولیرٹی تھی اس کی بات کر لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بلیک ہولز میں جو سنگولیرٹی ہے اس کی بات کر لیتے ہیں، ادھر وہ کام نہیں کرتی۔ تو پھر سمجھو ایک بندہ ہے، وہ اس تھیوری کو پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار اچھا یہ ایک جگہ فلا ہے تو یہ پوری تھیوری غلط ہے، حالانکہ ہر جگہ یہ تھیوری ویلڈ ہے سوائے سنگولیرٹی کے پوائنٹ پر یہ کہتے ہیں نہیں فلا فل ہے، تھیوری غلط ہے، اور مور اوور تھیوری کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے میتھ غلط ہے، جس کے تھرو جو ہے یہ ماڈل آیا سامنے، تو وہ جو سیکنڈری سورس ہے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے، اور جو پرائمری سورس ہے جس کے تھرو جنرل ریلیٹیوٹی کی تھیوریز جو ہیں وہ پروو ہوئی ہیں وہ اس کو بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے، یعنی کہ میتھمیٹکس کو بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو جو ایتھیسٹ ہے نا ان کی ایگزامپل بالکل اسی ایگزامپل کی طرح ہے کہ وہ سیکنڈری سورسز کو یوز کر کے پرائمری سورسز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ فزکس کے اگر کوئی جو تھیوریز ہیں وہ کسی جگہ فلافل ہیں یا وہ جو ہیں وہ غلط پروو ہوگی فیوچر میں، تو ان کی بیسس پہ وہ میتھمیٹکس کو جو ہے وہ ڈسپروو کر دیتے ہیں کہ یہ میتھ ہے ہی نہیں کوئی، یہ ایسی بنا لی ہے، پاگل لوگ تھے جنہوں نے بنائی ہے۔ لیکن پھر ابھی ایتھیسٹ کی ہپوکریسی ادھر سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب آپ ان کو یہ کہیں کہ اچھا یہ تھیوری فزکس کی غلط ہو گئی ہے تو آپ اس کی بیسس پہ میتھمیٹکس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یعنی وہ کہیں گے ہم نہیں کرتے ہیں۔ بٹ وین اٹ کمز ٹو اسلام، آپ ان سے کہیں گے کہ اچھا یہ حدیث ہے، اس کی بیسس پہ آپ اسلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور قرآن کو ریجیکٹ کرتے ہیں، دے ول سے یس۔ سو اسی لیے یہ فیلسی میں نے آپ کو سمجھائی جو کہ ایتھیسٹ ہر جگہ یوز کرتے ہیں، اور آپ نے ان کے ساتھ حدیث پر ڈبیٹ نہیں کرنی ہے، آپ نے سیدھا قرآن پر اور فلسفی پر ڈبیٹ کرنی ہے، کیونکہ حدیث ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاس ایک سیکنڈری سورس ہے، اور بخاری اور مسلم کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا کلیم ہے کہ اس میں کوئی بھی ضعیف حدیث نہیں ہے، ساری حدیث ٹھیک ہے۔ لیکن سمجھو کوئی ڈبیٹ میں لے آیا ایتھیسٹ ایک حدیث، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے بہت ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہو سکا ہم سے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے کہنا یہ حدیث غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ان سے حدیث پر ڈبیٹ نہ کرو، اور یہ تو پورا ہمارے اہل سنت کی طرف بھی جو ہے وہ یہی سارا کلیم ہے کہ اگر کوئی حدیث وغیرہ وہ قرآن کے اگینسٹ ہو جائے یا وہ باقی جو حدیث ہیں ان سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہو، کانٹرڈکٹ مینز ریئل ٹرمز میں، لائک ایک منسوخ والا چکر ہوتا ہے نا سارا، کہ ایک کال پہلے آیا اور دوسرا کال بعد میں آیا، تو اس طرح کا نہیں، کانٹرڈکشن از سم تھنگ ایلس۔ اچھا، تو پھر آج کی ویڈیو میں نے آپ کو یہی سمجھانا تھا۔ ابھی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، ٹاٹا اینڈ بائے بائے۔